کہ آج 2 بجے میریٹ ہوٹل میں ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس رکھی ہے، جس میں پاکستان کی میڈیا کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں۔ یہ کانفرنس اس میں پریزنٹیشن دیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب، اور اس میں ہمارے تمام امیدوار جو پاکستان بھر سے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ہمارے وہ تمام امیدواران جن کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے اپنے اوریجنل فارم 45 سمیت میڈیا کے سامنے آئیں گے، بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ابھی عالمگیر خان کا حلقے کی مثال دیتا ہوں۔ عالمگیر خان ہمارے سابق MNA ہیں اور ابھی 1,11,000 ان کے ووٹ تھے، اور جو MQM کا امیدوار ہے اس کو 1600 ووٹ پڑے ہیں۔ تو کمال یہ کیا کہ فارم 47 میں 1,11,000 کو انہوں نے 1100 بنا دیا، یعنی کہ غضب کی کہانی آپ کو ملے گی۔ آپ کو 7 فارم 47 ایسے ہم دکھائیں گے جس میں پہلے ہمارے امیدوار کو 30 ہزار سے جتوایا گیا، اور ریوائز فارم 47 جاری ہوئے، فون آئے ہوں گے کہ نہیں فلاں کو جتواؤ۔ آپ کو بلوچستان کی بھی ہم ایسے نتائج دکھائیں گے۔ نون کا وہ امیدوار جس نے ویڈیو پہ اعلان کیا کہ ہم اچکزئی صاحب کے حمایت میں وڈرا کرتے ہیں، اور جب اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ PTI کا امیدوار جیتا ہے تو انہوں نے وہ بیٹے ہوئے امیدوار کو جتوا دیا۔ آج الیکشن کمیشن میں نے ممبران کے سامنے گزارش کی، اکرام اللہ خان صاحب نے ریمارکس دیے کہ جی آپ یہ ذرا غور سے سن لیں کہ اگر فارم 47 اور فارم 45 میں تضاد ہے تو یہ کویسچن آف فردر انکوائری ہے، اس کے لیے آپ کو ٹریبیونل جانا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان میں فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ رکھتا ہے۔ اگر آپ آج یہ بات کر رہے ہیں تو یہ جو پورا پاکستان الیکشن کمیشن امڈ آیا ہے یہ تو غلط جگہ پہ آ گیا۔ آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ٹرک کی بدی کے پیچھے لگنا چاہیے۔ ٹریبیونل اب پاکستانی عدالتی نظام جو سڑا ہوا ہے، اس کو پاکستان کے ریٹرننگ آفیسر عرف میں بنارسی ٹھگ، انہوں نے جو ٹھگی کی ہے، اس ٹھگی کو کریکٹ کرنے کے 2 آسان طریقے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسر کے انگوٹھے لگے ہیں، تمام فارم 45 نادرا کو بھیج دیں اور نادرا کل تک رپورٹ دے دے گا کہ یہ ان کے انگوٹھے ہیں یا نہیں۔ دنیا میں سب چیز کاؤنٹر فیٹ ہو سکتی ہے، انسان کا انگوٹھا کاؤنٹر فیٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی تک سائنس ایجاد نہیں ہوئی ہے جو جیلی انگوٹھا جو ہے وہ اس کو پار کرا سکے، پہلی بات۔ دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نے حلقے میں صرف اپنے فارم 45 نہیں دیے، وہاں دیگر سیاسی پارٹیاں اور جو آزاد اراکین نے کنٹیسٹ کیا ہے ان کو جو فارم 45 ملے وہ بھی ہم نے دیے ہیں۔ اب ایک کیس میں 22 فارم 45 ایک جیسے ہیں، MQM کے امیدوار کا ایک فارم 45 وہ کچھ اور ڈیجٹس بتا رہا ہے، تو یہ 22 غلط ہو گئے، اور MQM نے کہیں پر 6,000 ووٹ لیے، کہیں پہ 5,000، صوبائی میں 1,1100 سے ان کو کراچی کے عوام نے MQM کو یکسر مسترد کیا۔ لیکن ریٹرننگ افسر نے یا ریٹرننگ افسران نے ان نتائج کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے مستقبل اور پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کے مستقبل کو دائمی طور پہ خطرے سے ہمکنار کیا، کیونکہ اگر آج 1,11,000 سے ریٹرننگ آفیسر 1,100 بنا سکتا ہے تو کل عوام کے پاس کون جائے گا؟ ریٹرننگ افسران ہوں گے، ان کی مرضی جو نتائج دیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کل قوم کو کال دی ہے پروٹیسٹ کی، کل میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آج آپ کے توسط سے پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل کا احتجاج اگر ناقص رہتا ہے، پاکستانی اس میں شرکت کم تعداد میں کرتے ہیں، سارا دار و مدار اس احتجاج پہ ہے۔ اگر پاکستان نکلتا ہے، پورا پاکستان، تو ساری دنیا دیکھے گی کہ جو ریگنگ کے ہمارے دعوے ہیں اس کے پیچھے ووٹرز بھی کھڑے اور پاکستانی عوام بھی کھڑی ہے۔ تو لہذا 8 فروری تک آپ نے حق ادا کیا۔ ایک آخری جنگ ہے ہماری، یہ احتجاج کی ہے، پرامن احتجاج ہے، اور ہم نے اس احتجاج میں اگر کوئی شرپسند عناصر داخل ہوتے ہیں، آپ نے خود پکڑ کے ان کو حکام کے حوالے کرنا ہے۔ کوئی ہماری اس احتجاج میں تشدد کا عنصر جو ہے کسی بھی طور شامل نہیں ہوگا۔ اپنے مطالبات پلے کارڈ کے ذریعے ہم ڈسپلے کریں گے، اور جو شہروں کے مین چوراہے ہیں وہاں جا کے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ اسلام آباد اور پنڈی کے عوام اور خیبر پختونخوا کے وہ لوگ جو یہاں ان 2 شہروں میں آباد ہیں، ان کے لیے میرا پیغام ہے، اسلام آباد میں احتجاج کی قیادت میں خود کروں گا۔ میں تمام اسلام آباد کے باسیوں سے اور بالخصوص کے پی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ کل F9 پارک میں جمع ہو 11 بجے، ہم پرامن احتجاج کریں گے، اور جو لوگ بھی آئیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ گل ملیں گے، ان کے ساتھ گفت و شنید بھی ہوگی، اور خان کی کال پہ لبیک کہتے ہوئے آپ نے بالخصوص اسلام آباد میں جو ہے ہمیں باری جنیت فراہم کرنی ہے۔ اب آپ کے کوئی سوال ہو تو حاضر ہیں۔ سر، اپنے سب سے جو بوت آپ کو مخالف ہے اس کے ساتھ اتحاد کر لیا، فضل الرحمان کے ساتھ کر کے؟ ہم نے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی بیان دیا ہے، نہ ہم نے کوئی بیان دیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے کہ ریگنگ کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے، اور ریگنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے دوسری بات کہ PMLN سے یا PDM سے اپنے راستے جدا کیے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دی ہے۔ یہ دونوں ان کی باتیں ہمارے موقف کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، اسی لیے ہم ان تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہم پہلے بھی گئے تھے، لیکن جب اس وقت گئے تھے تو انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا تھا۔ آج حالات ہمیں دونوں کو اکٹھا بیٹھنے پہ مجبور کر رہی ہے، ان کو بھی ضرورت ہے اور ہمیں بھی ضرورت ہے۔ یہ کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے، یہ وقت اور حالات نے ہمیں اکٹھا کیا ہے۔ جی سر، سیاسی جماعتیں کب تک دوسری سیاسی جماعت کے خلاف اپنے کہتے غیر جمہوری قوت کو دیتے رہیں گی؟ کیا پاکستان طریقے حساب سے سوچ کیا کہ غیر جمہوری قوت کو کسی سیاسی جماعت کے خلاف کرنا نہیں دے گی؟ آپ دوبارہ کہیں کیا؟ سر، کب تک سیاسی جماعتیں مخالف سیاسی جماعتوں کے خلاف غیر جمہوری قوتوں کو حقیقت پرووائڈ کرتی رہے گی؟ کیا آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ کبھی کسی بھی غیر جمہوری قوت کو حقیقت پرووائڈ نہیں کریں گے؟ بڑا آسان سا جواب ہے، اور اگر آج بھی یہ سیاستدان عقل کے ناخن لیں تو پاکستان دائمی طور پہ آزاد ہو سکتا ہے۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ جائیں اور ایک طرف آئین کی کتاب رکھیں اور دوسری طرف اللہ کی کتاب رکھیں، اور اس کو گواہ بنا کر کہیں کہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے۔ اور اگر سیاسی جماعتیں اس پہ اتفاق کر لیتی ہیں کہ جن کو عوام نے جتوایا ہے ان کو مسند اقتدار دیتے ہیں، تو یاد رکھے کہ پاکستان میں آئندہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے یا نتائج کو چرانے کی کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی۔